الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 74 حدیث نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم چوتھی جلد سے حدیث 1598 پڑھیں گے۔ جو پی ڈی ایف آپ کے پاس ہے اس میں حدیث کا نمبر مختلف ہے، شاید وہاں پر 1599 لکھا ہے۔ میرے پاس چونکہ یہ فرید بک ڈپو والوں کی کتاب ہے جو کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے، تو اس کے حساب سے میں پڑھتا ہوں، تو آپ پی ڈی ایف میں اگر پڑھتے ہیں تو نمبر کا ہو سکتا ہے فرق ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا السلام علیکہ، یعنی آپ پر موت ہو۔ تو ام المومنین نے ان پر لعنت کی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا فرمایا؟ میں نے علیکم کہا ہے، یعنی تم پر۔ تو مطلب حدیث پاک کا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے حق میں میری بات قبول کی جائے گی اور میرے حق میں ان کی بات نہیں قبول کی جائے گی۔ اور اس سے یہودیوں کی بدبختی بھی ظاہر ہوتی ہے کہ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے یا السلام علیکہ کہتے تھے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کافر ہمیں سلام کرے، چاہے وہ السلام علیکم کہے، تو ہم نے جواب میں صرف اتنا کہنا ہے وعلیکم۔ پورا وعلیکم السلام کافر کے جواب میں نہیں کہنا۔ حدیث 1599 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طفیل بن عمر دوسی اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوست نے نافرمانی کی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ ان کی ہلاکت کی دعا کیجیے۔ اس پر کسی نے کہا دوست ہلاک ہو گئے، تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں لا۔ حدیث 1600 ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ تو لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ امید لگائے ہوئے تھے کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا، سب کو امید تھی کہ اسے دیا جائے گا۔ صبح کو حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور نے حکم دیا تو انہیں لایا گیا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا، وہ اسی جگہ ایسا ٹھیک ہو گئے گویا ان کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے پوچھا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ ہمارے مثل ہو جائیں؟ فرمایا جس حال میں ہو جاؤ، جب ان کے میدان میں پہنچو تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتا دو جو ان پر واجب ہے۔ بخدا تمہارے ذریعہ سے ایک شخص کو ہدایت ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث 1601 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان مال مجھ سے محفوظ کر لیا مگر اسلام کے حق پر، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ میں جہاد کے حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1608 اس کی شرح میں ہے، اس میں واقعہ حرہ کا ذکر ہے۔ واقعہ حرہ کیا تھا یہ سن لیجئے۔ واقعہ حرہ سن 63 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ اور مدینہ طیبہ کے کچھ برآوردہ افراد یزید کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے یزید کی بدعنوانیاں دیکھی تو مدینہ طیبہ آ کر یزید کی بیعت فسخ کر دی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس پر یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو، جسے مسلمان مصرف بن عقبہ کہتے تھے، یعنی کہ اس کو مسلم نہیں کہتے تھے، اتنا یہ مطلب تھا غلط آدمی، ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کے لیے بھیجا۔ اس نے 3 دن تک مدینہ طیبہ کو لوٹا اور ایسی بھی حرمتی کی جو ایک کھلے کافر سے بھی متصور نہیں۔ 1700 رؤسا کو شہید کیا، 10,000 عوام کو، عورتیں اور بچے جو مارے گئے وہ الگ، 1000 کنواری خواتین حرم کی عصمت دری کی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک گھوڑوں کی لید سے مسجد اقدس ناپاک ہوتی رہی، 3 دن تک مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز۔ یہ تھے حضرت عبداللہ، یعنی کہ جو مدینہ پاک میں تھے نا، جنہوں نے حضرت زبیر بن عوام کی بیعت کی تھی، یزید کی بیعت توڑی تھی، یہ تھے حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد کا نام حنظلہ تھا جو کہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ غسل جنابت کر رہے تھے، ابھی آدھے سر کو دھویا تھا کہ جنگ کے شور کو سنا، غسل چھوڑ کر اسی حالت میں میدان جنگ میں آ گئے اور لڑتے لڑتے ابو سفیان کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی موقع پر ان کی زوجہ حاملہ ہو گئی تھی جس سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے۔ تو یہ جو واقعہ حرہ ہے نا، واقعہ حرہ، یہ واقعہ کربلا کے بعد ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ جب لوگوں کو یزید پلید کی غلط حرکتوں کا علم ہوا تو انہوں نے پھر جو بیعت کی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی۔ تو جنہوں نے بیعت توڑی تھی مدینہ والوں نے، تو ان پہ پھر یزید نے یہ ظلم کیا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ جو رؤسا تھے، یعنی کہ رئیس لوگ تھے، سردار تھے، 1700 وہ لوگ اور 10,000 عوام کو اور عورتیں بچے اس کے علاوہ شہید کیا گیا مدینہ پاک میں، اور جو بھی حرمتیاں ہوئیں وہ آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی۔ تو یزید پلید نے صرف واقعہ کربلا پر اکتفا نہیں کیا، مدینہ پر بھی حملہ کیا، اور اس کے بعد مکہ پر بھی محاصرہ کیے رکھا، اور اسی محاصرے کے دوران یزید پلید مر گیا، پھر وہ محاصرہ ختم ہو گیا، اور وہاں پر خلیفہ برحق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت باقاعدہ پر قائم تھی اور قائم رہی ہے۔ بعد میں انہوں نے کوفہ کو بھی فتح کیا تھا۔ ابن زیاد کو قتل کر کے۔ تو پھر ایک دور آیا کہ عبد الملک بن مروان نے ان کے خلاف مطلب جنگ لڑی اور
پھر سارا کچھ اس کے قبضے میں چلا گیا اور بنو امیہ کی ساری حکومت ہو گئی۔ حدیث 1612 ہے، عمر بن عبید اللہ کی آزاد کردہ غلام سالم ابو النصر نے کہا، اور یہ ان کے کاتب تھے، کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا کہ بعض ان ایام میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ دشمن سے ہوا، رسول اللہ نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن کے مقابلے کی آرزو نہ کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اور جب دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، کتاب نازل فرمانے والے، بادل کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے اور ہم کو ان کے مقابلے پر فتح عطا فرما۔ حدیث 1615 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں اور رعب سے میری مدد کی گئی۔ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس زمین کے تمام خزانوں کی کل کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر عطا فرمائی تھی کہ میرے بعد تم بہت فتوحات کرو گے، تو وہ یوں بھی صادق آئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کنجیاں دی گئیں، کل کنجیاں دی گئیں، تو ان کے خزانوں کو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیا گیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ان کو ملا۔ تو اس پر یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ قربانی کا گوشت مدینے تک لے جاتے تھے۔ اصل میں کیا تھا کہ شروع میں مطلب یہ اجازت نہیں تھی کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھا جائے، بلکہ جتنا کھا جا سکتا ہے کھا لیا جائے، باقی غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعد میں یہ پابندی ہٹا دی گئی اور لوگ پھر مکہ سے مدینہ تک بھی وہ گوشت لے جاتے تھے، اور یہ کافی دنوں کا سفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے جس دن بھی سورج نکلے گا، جس میں لوگوں کے درمیان کوئی انصاف صدقہ ہے۔ جانور پر سوار ہوتے وقت کسی کی مدد کرے اور اس پر سوار کرا دے یا سامان اٹھا کر اسے دے دے، صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کی طرف چلتے وقت ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دور کرے، صدقہ ہے۔ حدیث 1622 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت خیبر پہنچے اور خیبر والے اپنی گردنوں پر پھاوڑے لیے ہوئے نکل چکے تھے۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو کہا، یہ محمد لشکر کے ساتھ ہیں، محمد لشکر کے ساتھ ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے قلعہ میں پناہ لی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اللہ اکبر۔ خیبر تباہ ہوا، اور ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو جن کافروں کو ڈرایا گیا ان کی صبح بری ہو جاتی ہے، اور ہم کو بہت سے گدھے ملے جن کو ہم نے پکایا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول تم کو
گدھوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں، تو ہانڈیاں اور ہانڈیوں میں جو کچھ تھا انڈیل دیا گیا۔ حدیث 1624، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور اترتے تو تسبیح پڑھتے۔ مطلب جب آپ ہل جائیں، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں یا پہاڑی وغیرہ پہ چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب نیچے اتریں ڈاؤن ہل جائیں تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث 1625 ہے، ابو بردہ اور یزید بن ابی قبشہ ایک سفر میں تھے۔ یزید سفر میں روزہ رکھتے تھے اور ان سے ابو بردہ نے کہا، میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے بار بار سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر کرے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ مقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ تو یہ بہت حوصلہ افزا روایت ہے۔ اگر بندہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی نیک عمل جو پہلے کرتا تھا اب نہیں جاری رکھ سکتا تو اس کو اللہ کی رحمت سے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کو عمل کرنے کی وجہ سے ملا کرتا تھا۔ تو اس حدیث میں جس یزید کا ذکر ہے یہ ان کے حوالے سے لکھا ہے، یزید بن ابی قبشہ یہ شامی تھے، سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے ہندوستان کے خراج وصول کرنے پر مقرر تھے۔ تو اس سے یزید پلید مراد بالکل بھی نہیں ہے۔ حدیث 1627، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ فرمایا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی۔ فرمایا، تو انہی دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں جہاد کر۔ اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ والدین اگر حیات ہوں تو ان کی بلا اجازت جہاد میں جانا ممنوع ہے۔ یہ حکم عام حالات میں ہے، لیکن اگر دشمن ہجوم کر آئیں یعنی حملہ کریں، اٹیک کریں اور حاکم اسلام نفیر عام کا اعلان کر دے تو والدین اجازت دیں یا نہ دیں، جہاد میں جانا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث 1629 ہے، عبید اللہ ابو رافع نے کہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود کو بھیجا، فرمایا، چلتے رہو یہاں تک کہ روضہ خاخ تک پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، یہ خط اس سے لے لو۔ ہم چلے، ہمارے گھوڑے ہمیں دوڑاتے رہے یہاں تک کہ روضہ تک پہنچے، وہاں ہمیں ایک ہودج نشین عورت ملی، ہم نے اس سے کہا، خط نکالو۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا، خط نکالو یا کپڑے اتارو۔ اس نے خط کو اپنی چوٹی سے نکالا، ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے کچھ مشرکین کے نام تھا۔ وہ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض باتوں کی خبر دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ پر جلدی نہ فرمائیں، میں قریش میں سے نہیں ہوں، ان میں آ کر رہنے لگا ہوں۔ حضور کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے اہل و عیال اور اموال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ جب قریش سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں تو میں ان پر ایک احسان کروں
جس کی وجہ سے وہ لوگ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ میں نے کفر یا ارتداد یا اسلام کے بعد کفر پر رضامندی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، تم نے سچی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے بارے میں یہ فرما دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ حدیث 1632 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک عورت مقتول پائی گئی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو قتل کو ناپسند فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آگ میں جلانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ باب ہے آگے، قتل النائم المشرک، سوئے ہوئے مشرک کو قتل کرنا۔ یہ سیرت کی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا، ابو رافع جو یہود کا سردار تھا اس کے قتل کا، تو اس کو دوبارہ میں نے یہاں پر ریکارڈ نہیں کیا۔ اور بھی چند روایتیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، کئی چیزیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں اور کئی چیزیں ہم نے الحمدللہ پہلے سے سیرت کے باب میں پڑھی سنی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کو دوبارہ ریکارڈ نہیں کیا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، کسریٰ ہلاک ہو گیا، پھر اس کے بعد کسریٰ کبھی نہیں ہوگا، اور قیصر ضرور ہلاک ہوگا، پھر اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا۔ تم لوگ ان دونوں کے خزانوں کو راہ خدا میں تقسیم کرو گے، اور حضور نے لڑائی کا نام حیلہ رکھا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غیب کی خبریں ہیں بالکل سچ ثابت ہوئیں، اور الحمدللہ مسلمانوں نے پھر بعد میں ایران پہ بھی اور روم پہ بھی اور سارے علاقوں پہ قبضہ کیا۔ الحزب خدعہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بوقت ضرورت ایسی تدبیر کی جائے کہ دشمن غافل رہے اور اس کو دبوچ لیا جائے۔ لڑائی کے موقع پر اس قسم کی تدبیر پوری دنیا میں رائج و معمول ہے، اور یہ عیب نہیں۔ آگے روایت غزوہ احد کے حوالے سے، وہ جو 50 تیر انداز آپ نے مقرر فرمائے تھے، یہ بھی سیرت کے بیان میں اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا سنا ہے۔ 1640 ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں مدینہ سے نکل کر غابہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں غابہ کی گھاٹی میں پہنچا تو مجھے عبد الرحمن بن عوف کا ایک غلام ملا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، تیرے لیے خرابی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹوں کو لے لیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کس نے لیا؟ اس نے کہا، غطفان اور فزارہ نے۔ میں نے بلند آواز سے 3 آوازیں لگائیں کہ اسے دونوں سنگسانوں کے درمیان لوگوں نے سن لیا، یا صباحہ، یا صباحہ۔ پھر میں دوڑتا ہوا چلا کہ انہیں پکڑ لوں، اور وہ اونٹ لے کر جا چکے تھے۔ میں انہیں تیر مارتا اور کہتا، میں ابن اکوع ہوں اور آج رسوائی کا دن ہے۔ وہ پانی پی رہے تھے، ان کے پانی پینے سے پہلے ہی میں نے ان سے اونٹوں کو چھڑا لیا اور انہیں ہانکتا ہوا واپس ہوا، اور مجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ پیاسے ہیں، میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا، ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجیے۔ ارشاد فرمایا، اے ابن اکوع، تو مالک ہو گیا، اب نرمی کر، یہ لوگ اپنی قوم میں پہنچ گئے ہوں گے، وہ لوگ ان کی خاطرداری کرتے ہوں گے۔ تو اس میں سیدنا ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سلمہ بن اکوع یہ روایت تھی، اور یہ بہت جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔
1641 حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلوایا، اور وہ حضور کے قریب ہی تھے۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف بڑھو۔ وہ آئے اور رسول اللہ کے پاس بیٹھے۔ حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تیرے فیصلے پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ لڑنے والوں کو قتل کیا جائے اور ان کی ذریت کو قید کیا جائے۔ فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ مختصر یہ کہ یہود جو تھے یہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، پھر ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی نوبت آئی تو انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنایا کہ وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کریں، جو سزا مقرر کریں ہمیں قبول ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ سزا مقرر کی تھی کہ یہودیوں کے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو کم و بیش 500 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے تھے اور باقی جلا وطن کیے گئے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ جو لفظ ہے نا قوموا الی سیدکم، اس سے بعض علماء یہ بھی ثابت فرماتے ہیں کہ جو بزرگ یا بڑے یا علماء تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا بھی جائز ہے، اور بعض لوگ خامخواہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے کسی کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو کر ان کو پیار کیا کرتے تھے، ان کا استقبال فرماتے تھے۔ اسی طرح سیدہ کائنات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر کھڑے ہو کر استقبال فرماتی تھیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آگے بھی ایک طویل حدیث پاک ہے، اور یہ بھی ہم نے سیرت کے باب میں پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث 1645 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پنج شنبہ کا دن اور کیا ہے پنج شنبہ کا دن؟ پھر روئے یہاں تک کہ ان کی آنسو نے کنکری تر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پنج شنبے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو فرمایا کوئی چیز لکھنے کے لیے لاؤ، میں ایک دستاویز لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر لوگوں میں تنازع ہو گیا اور نبی کے حضور تنازع مناسب نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ دیا؟ فرمایا مجھے جس حال میں ہوں اسی میں رہنے دو، جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف مجھے بلاتے ہو۔ اور وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور وفود کو اسی طرح عطیات دینا جس طرح میں دیتا تھا، اور میں تیسرا بھول گیا۔ اور عبداللہ امام بخاری نے کہا ابو یعقوب بن محمد نے کہا میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مکہ، مدینہ، یمامہ، یمن ہے۔ یعقوب نے کہا عرج تہامہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ اچھا، اس کی تشریح جو ہے نا وہ قابل غور ہے، اس پہ بعض شیعہ بڑی بک بک کرتے ہیں۔ اس حدیث میں روافظ کے سارے توہمات کا کلا کما کر دیا گیا ہے۔ یہاں چند ضروری توضیحات تحریر کر رہا ہوں۔ فتنازعوا، اس کی تفصیل دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض اس وقت بہت شدید ہے اور ہم میں کتاب اللہ موجود ہے جو ہمیں کافی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طلب فرما رہے ہیں تو لکھنے کے لیے کچھ حاضر کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ ہی دیا ہے، دریافت کر لو۔
لا ينبغی عند النبی التنازع، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے؟ دونوں احتمال ہیں۔ ظاہر پہلا ہے، کیونکہ کتاب العلم کی روایت میں تصریح یہ ہے، میرے یہاں سے چلے جاؤ اور میرے حضور تنازع لائق نہیں۔ یہ اس حدیث کے راوی سلیمان احول کا قول ہے۔ نسیت الثالثہ، اور تیسری بات میں بھول گیا، یہ حدیث کے راوی کا قول ہے کہ میں بھول گیا، جیسا کہ جہاد کی روایت میں تصریح ہے، البتہ وہاں تردید ہے کہ تیسری بات سے یا تو سکوت کیا یا میں بھول گیا۔ یہ تیسری بات کیا تھی، اس بارے میں شارحین نے اپنی اپنی ثوابت پر مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ابن تیم نے کہا کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن ہے، محلب نے کہا کہ یہ جیش اسامہ کی روانگی ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کچھ اختلاف تھا، اس لیے اپنے وصال کے وقت ان کے ولی عہدی کی خبر دے دی۔ امام قاضی ایاز نے فرمایا اس کا احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ارشاد ہے، میرے مزار کو بت مت بنا لینا۔ امام مالک نے اس کی حمانی روایت کیا ہے۔ قال یعقوب، اس کا حاصل یہ کہ مکہ، مدینہ، یمن، یمامہ، عرج جزیرہ عرب میں داخل ہیں، اس سے تحدید مراد نہیں۔ عرج مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے راستے میں مدینہ طیبہ سے 21 فرسنگ پر ایک آبادی کا نام ہے۔ تہامہ کے معنی نشیبی زمین ہے۔ عرب کے بالائی حصے کو نجد کہتے ہیں، اس کے جانب غرب جو نشیبی حصہ ہے اسے تہامہ کہتے ہیں، جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ آباد ہیں۔ حدیث نمبر 1652 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان چڑھانے اتارنے پر ایک شخص مقرر تھا جس کا نام کرکرا تھا، وہ مر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے سامان دیکھنے لگے تو ایک عبا پائی جو اس نے غنیمت سے چرا لیا تھا۔ تو اس میں چوری کی مذمت بھی ہے، اور مال غنیمت میں سے چوری یہ اور بھی بری بات ہے۔ حدیث 1655 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اصفان سے لوٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے اور صفیہ بنت حج کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ حضور کی اونٹنی پھسل گئی اور سب گر پڑے۔ ابو طلحہ اپنی سواری سے کود کر بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ عز و جل مجھے آپ پر قربان کرے، کیا حضور کو کچھ چوٹ لگی ہے؟ فرمایا عورت کو دیکھو۔ ابو طلحہ نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور صفیہ کے پاس گئے اور ان پر کپڑا ڈال دیا اور سواری کو درست کر دیا۔ حضور اور صفیہ اس پر سوار ہو گئے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جرمٹ میں لے لیا۔ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ حضور یہ مسلسل دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی ذہانت اور حسن ادب کا نادر نمونہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا عورت کو دیکھو، تو پہلے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، پھر ام المومنین کی طرف بڑھے مبادا ان پر نظر نہ پڑے اور پھر ان پر کپڑا ڈالا۔ تو یہ ان کے کمال ادب کی بات ہے۔ آج کے سبق کی آخری حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو ایک اونٹ یا گائے ذبح فرمایا۔ معاذ نے شعبہ ان محارب ان جابر بن عبداللہ جو روایت کی اس میں یہ زائد ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 2 اوق کیا اور 1 درہم یا 2 درہم کے عوض اونٹ خریدا۔ جب سرار پہنچے تو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جسے لوگوں نے کھایا۔ پھر مدینہ تشریف لائے تو مجھے حکم دیا کہ مسجد میں حاضر ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو اور مجھے اونٹ کی قیمت تول دی۔
اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب حدیث مبارکہ کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔